میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ان کو جب یاد کرو تو برائی سے یاد نہ کرو بلکہ ان کو بھلائی سے یاد کرو، خیر کے ساتھ ان کو یاد کرو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اور فرمان کا مفہوم ہے۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی صحابی اگر 1 کلو یا آدھا کلو گیہوں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اور ایک غیر صحابی یعنی جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرتا ہے تو میرے صحابی کے اس ثواب تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کا مرتبہ ہے۔ صحابہ آدھا کلو گیہوں خیرات کریں اور ایک غیر صحابی یعنی ہم عام مسلمان احد پہاڑ کے برابر گیہوں نہیں بلکہ سونا خیرات کریں تب بھی ہم اس صحابی کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام میں اور ہم میں کتنا فرق ہے، صحابہ کرام کا مرتبہ ہم سے کتنا اونچا ہے۔ اور جا بجا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف بیان فرمائی۔ یہ صحابہ وہی تو ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا اور اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیوں کا سامنا کیا، مشکلات کو جھیلا، مصیبتوں کا جھیلا، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہیں، لیکن صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں کہ ایک صحابی جب اسلام کے دامن میں آتا تھا سگا اس کا باپ، ان صحابی کا سگا باپ ان کو گھر سے نکال دیتا تھا، سگی ماں ان کو گھر سے نکال دیتی تھی، ان کے سگے رشتہ دار ان کو اس لیے گھر سے نکال دیتے تھے کہ انہوں نے ان کا دین چھوڑ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ پڑھیے وہ واقعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو مکہ شریف کے بڑے مالدار نوجوان تھے، ایسے مالدار تھے کہ جو خوشبو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرتے تھے، جو عطر، جو خوشبو، مکہ شریف میں کوئی اس کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اتنی ہائی کوالٹی کی اور اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے، بڑے مالدار گھرانے کے تھے۔ جس گلی سے مصعب بن عمیر گزر جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس گلی سے مکہ شریف کا سب سے مالدار نوجوان گزرا ہے۔ لیکن جب انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدس کو سنا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے آپ کو حضور کے ہاتھ میں بیچ دیا اور عرض کر دیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اور جب حضرت مصعب بن عمیر آئے رسول اعظم کی خدمت میں، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، مسلمان ہو گئے اور اپنا باطل دین چھوڑ دیا، تو سگی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ وہ مصعب بن عمیر ہیں جن کی مالداری مشہور ہے، جو کپڑا وہ پہنتے تھے کوئی پہن نہیں سکتا تھا، جو خوشبو وہ لگاتے تھے کوئی خرید نہیں سکتا تھا۔ اتنے مالدار گھرانے کے بیٹے تھے، اتنے مالدار نوجوان تھے، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، مالدار اور رئیس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے حضرت مصعب بن عمیر۔ لیکن جب آپ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، ماں نے گھر سے نکال دیا اور کہا، اے مصعب جب تک تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا میں کھانا پینا بند کر دیتی ہوں، میں آج کے بعد نہ کوئی پانی پیوں گی نہ کوئی کھانا کھاؤں گی، بلکہ میں مر جاؤں گی، کیونکہ تو نے اسلام کو اپنا لیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی تو اسلام ہے جو کہتا ہے تمہاری ماؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے، ماں کی شان کو بیان کرنے والا اسلام ہے۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں، اے میری والدہ میں تمہاری تعظیم کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لیکن تیرے کہنے پر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کہا میں مر جاؤں گی، کہا مر جاؤ، میں اسلام کے نام پر ایک نہیں بلکہ 100 مائیں ہوں تو 100 ماں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی ماں کو بھی چھوڑا، اپنے باپ کو بھی چھوڑا، اپنے رشتہ دار کو بھی چھوڑا، تب جا کر یہ اسلام کی ہری بھری کھیتی ہم تک پہنچی ہے، یہ اسلام کی ہریالی، یہ اسلام کا پرچم تب جا کر ہم
ہم تک پہنچا ہے۔ یوں ہی اسلام ہمیں ہرا بھرا نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی محنتیں ہیں، اس کے پیچھے صحابہ کرام کا ایثار ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی مشکلات ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، انہوں نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا جو آقا تھا جس کے آپ غلام تھے امیہ، اس نے بڑی تکالیف آپ کو دی، بڑی بڑی پریشانیاں پہنچائی اور بڑی بڑی سزائیں دی، اس طرح کی سزائیں کہ آج اگر کسی مسلمان کو دی جائیں تو شاید ہی وہ اسلام پر قائم رہ پائے گا، لیکن وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ یہ ایمان ایک چیز ایسی ہے جب ایک بار دل میں بس جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں پاتی ہے۔ محبت رسول جب ایک بار دل میں آ جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں پاتی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم عرب کی ریت پر تپتی ہوئی چٹان پر لٹایا جاتا تھا، اس کے اوپر بڑی وزنی چٹان رکھ دی جاتی تھی، کہا اب تو دین چھوڑ دے محمد کا۔ حضرت بلال حبشی عہد عہد کا نعرہ لگاتے تھے، کہا اے امیہ تو کیا سمجھتا ہے، تو اگر میرے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ بھی نکال دے، میرے جسم کی بوٹی بوٹی بھی کر دے، تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کا صلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور اسلام کے لیے انہیں آزاد کر دیا۔ وہی بلال حبشی جو بظاہر شکل سے اور اپنی نسل سے ایک حبشی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام ہے، اسلام کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ کوئی خان صاحب ہے، پٹھان صاحب ہے یا کوئی شیخ صاحب ہے تو وہ اعلیٰ گھرانے کا ہے تو اس کا مرتبہ اونچا ہے تو وہ اسلام میں زیادہ ہے تو وہ اسلام میں بڑا ہے۔ اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس صف کے اندر مسجد کے اندر جہاں غلام کھڑا ہوتا ہے اسی کے بازو میں بادشاہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ دیگر مذاہب کا آپ جائزہ لے لیں، لوگ تو اپنے یہ باطل معبودوں کے گھر بناتے ہیں اور باطل خداؤں کے گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی فرق پیدا کرتے ہیں کہ فلاں کاسٹ کا آئے گا فلاں کاسٹ کا نہیں آئے گا، لیکن اسلام ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک مسلمان ہے تو مسلمان آ سکتا ہے، چاہے وہ خان صاحب ہو، پٹھان صاحب ہو، سید صاحب ہو، شیخ صاحب ہو یا کوئی بھی کاسٹ سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر مسلمان ہے تو مسجد میں آئے گا۔ یہ اسلام ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہ بلال حبشی جس کو کل تک کوئی پوچھنا نہیں تھا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے، اسلام سے وابستہ ہو گئے، تو یہی بلال حبشی ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو بلال حبشی اذان دینے کے لیے کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ کعبے کی چھت پہ۔ آج جو لوگ کعبے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ترستے ہیں، آج ہر مسلمان کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ترستا ہے، لیکن اسلام نے حضرت بلال حبشی جیسے غلام کو ایسی شان عطا فرمائی کہ بلال حبشی اوپر ہیں، کعبہ بلال حبشی کے بھی نیچے ہے، کعبہ بلال حبشی کے بھی نیچے ہے۔ یہ صحابہ کرام نے ہمیں فضیلتیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ تعلیمات ہے۔ تو آنے والی جو 22 تاریخ ہے ایک عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ ہے، سب سے پہلے بادشاہ۔ جب خلافت کا دور ختم ہوا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو بادشاہ بنے سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ میرے آقا جانتے تھے، علم غیب جانتے ہیں حضور کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ میرے صحابہ کو گالی دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا یزید تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اور سچے دل سے انصاف کر کے بتاؤ، ایک باپ مسلمان ہے، اگر اس کا بیٹا کافر ہو جائے تو اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول، آپ صحابی، آپ کے بھائی صحابی، آپ کی بہن
उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा है, वो सहाबिया, आपके वालिद हजरत अबू सुफियान सहाबी, पूरा घराना सहाबी। अब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद अगर यजीद बदबख्त हो जाए, यजीद इमाम हुसैन को शहीद करने वाला हो जाए, यजीद अगर दीन का मुखालिफ हो जाए, तो इसमें हजरत अमीर मुआविया का कोई कसूर नहीं है, इसमें हजरत अमीर मुआविया का कोई कसूर नहीं है। अगर इसी तरह तुम हजरत अमीर मुआविया को कसूरवार ठहराओगे तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे? नूह अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उलुल आज़्म पैगंबर हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई और तूफान नूह आया, अल्लाह ने फरमाया अपने चाहने वालों को कश्ती में सवार कर लो, और जो लोग कश्ती से बाहर रह जाएंगे वो हिलाक हो जाएंगे। तो कश्ती से बाहर रहने वाला हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी था, जिसका नाम कनान था। बाप नबी है, बाप रसूल है, बाप पैगंबर है, लेकिन बेटा काफिर है, बेटा मुशरिक है और अल्लाह की बातों का इनकार करने वाला है, जिसके बारे में कुरान ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह वो जो तुम्हारा बेटा है वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। जब एक नबी का बेटा दीन से फिर सकता है, तो जब एक सहाबी का बेटा दीन से फिर जाए तो उसकी करतूत उसके बाप पर ढालना ये इंसाफ नहीं है, ये गलत बात है, ये मुनासिब नहीं है। हज़रत अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जा बजा अहादीस करीमा के अंदर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मुआविया को हिसाब का इल्म अता फरमा, किताब का इल्म अता फरमा, ऐ अल्लाह मुआविया को महदी बना, मुआविया को हादी बना, हिदायत देने वाला बना, हिदायत पाने वाला बना। अब मुझे बताओ, जिसके लिए जगह जगह पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ फरमाई हो, क्या वो गुमराह हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। जिसके बारे में मेरे आका ने दुआ फरमा दी वो कभी दीन से फिर नहीं सकता, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो सहाबाए किराम को अपना आइडियल बनाओ। ये सहाबाए किराम हैं, इनकी तारीख पढ़ें, इनकी हिस्ट्री पढ़ें। आज हमें सहाबा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमें पूछ लो कि फला ये क्रिकेटर का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, कौन सी टीम में खेलता है, कहाँ कहाँ इसने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, सब हमारे बच्चों को याद है। बिग बॉस के अंदर आज फितना चल रहा है। ये बिग बॉस क्या है? ये बिग बॉस एक ऐसा फितना है जो तुम्हारे घरों के अंदर ऐसे फितने को लाने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि एक लड़का एक लड़की के साथ बगैर निकाह भी एक कमरे के अंदर रह सकते हैं। इस्लाम के खिलाफ तालीम दी जा रही है। ये बिग बॉस के अंदर क्या बताया जाता है? यही तो बताया जाता है कि एक लड़का और लड़की के राब्ते के लिए निकाह कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। हालांकि कुरान हमें क्या कहता है, हदीस हमें क्या कहती है, इस्लाम हमें क्या कहता है, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। बिग बॉस को हमारे नौजवानों ने इतना सीरियस ले लिया है, इतना सीरियस ले लिया है कि जब मुनव्वर फारूकी की जीत हुई तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जश्न बनाया। ऐसा जश्न मना रहे थे, ऐसा जश्न मना रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे फिलिस्तीन फतह हो गया है, जैसे मस्जिद अक्सा फतह हो गई है। ये जश्न मनाने वालों ने कभी ये सोचा कि तुम्हारे वहां पर भाइयों के बच्चों को शहीद किया जा रहा है, गजा के अंदर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन हम तो बिग बॉस के नशे के अंदर मुलव्विस हैं। हमें दुनिया की कोई खबर नहीं है कि दुनिया में कहाँ मुसलमान को मारा जा रहा है, कहाँ दुनिया में मुसलमान को सताया जा रहा है, कहाँ मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहाँ मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर गलत गलत फैसले करके वहाँ पर पूजा पाठ शुरू की जा रही है। ये मुसलमान को पता नहीं है। फिर जब मस्जिद हाथ से चली जाती है तब रोते हैं कि हम मस्जिद को ले लेंगे, अपनी जान दे देंगे। जान देने से पहले तुम मस्जिद में हाजिर तो हुआ ही नहीं है, नमाज तो तूने पढ़ी नहीं है, पहले मस्जिदों को वीरान कर दिया। जब वीरान हो गई, मस्जिदें गैरों के हाथ में चली गई, तब रोने से क्या फायदा? आज भी अगर अपनी मस्जिदों की हिफाजत करना चाहते हो तो मस्जिदों को आबाद करो और बिग बॉस के फितने से अपने आप को दूर कर लो। ऐसे ऐसे लोग जो बाशरा हैं, दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी टोपी लगाते हैं, ऐसे लोगों के मैंने स्टेटस देखे बिग बॉस के अंदर ये मुनव्वर फारूकी की जीत का जश्न मना रहे थे। उन लोगों को मैंने कल बताया कि अगर मुनव्वर फारूकी की जीत का जश्न तुमने मना लिया है और जश्न से फुर्सत मिल गई है तो जरा जाकर वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में पढ़ लेना।
ذرا جا کر اپنی مساجد کا بھی خیال کر لینا. آج تمہیں جشن سے فرصت نہیں ہے. اگر اس جشن سے تمہیں فرصت مل جائے تو فلسطین میں اپنے بھائیوں کی بھی خبر کر لینا. غزہ کے اندر جو بھائی مر رہے ہیں ان کی بھی خبر کر لینا. اسرائیل آج 150 دن ہو گئے, 150 دن ہو گئے اسرائیل اپنے بھائیوں کو مار رہا ہے. ان کی خبر ہمارے بھائیوں کو نہیں ہے. اس لیے یہ باتیں آپ کو کڑوی لگیں گی, لیکن یہ باتیں صحیح ہیں. سچ ہے کہ آپ نے ایک دنیا دار کے جیت کے اندر اتنا جشن منایا کہ اپنے بھائیوں کے غم کو بلا دیا, اپنی مسجدوں کو بلا دیا, اپنے عبادت خانوں کو بلا دیا, اپنے اولیاء کو بلا دیا, اپنے بزرگوں کو بلا دیا, اور تم کہتے یہ مسلمان ہے, جیت گیا ہے. کیسا مسلمان ہے؟ اگر تمہیں جاننا ہے منور فاروقی کے بارے میں تو آؤ میرے پاس, میں تمہیں بتاتا ہوں کیسا مسلمان ہے. صرف نام سے آپ مسلمان کے دھوکہ نہ کہیں, ورنہ نام تو سلمان خان اس کا بھی ہے, شاہ رخ خان اس کا بھی ہے, لیکن یہ نام کے مسلمان ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہے, نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے, نہ سنت سے کوئی تعلق ہے, نہ نبی سے کوئی تعلق ہے, نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے. ان لوگوں کو جو تعلق ہے وہ اپنے مال سے تعلق ہے, دنیا سے تعلق ہے. اگر ان کو مال دکھا کر تم پوجا کرواؤ گی, پوجا بھی کر لیں گے. مال دکھا کر اگر تم ان کو کسی کی آرتی اتارنے کے لیے بلاؤ, آرتی بھی اتار لیں گے, شرک بھی کر لیں گے. تو یہ کیسا مسلمان ہے جو شرک کر رہا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو کفر کر رہا ہے؟ اس لیے ان باتوں پر عمل کریں. اپنا آئیڈیل کسی بگ باس کے اسٹار کو نہیں, کسی فلم اسٹار کو نہیں. اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو صحابہ کرام کو بناؤ. اپنا آئیڈیل بنانا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو بناؤ, عمر فاروق کو بناؤ, عثمان غنی کو بناؤ, مولا علی کو بناؤ. ارے اپنا آئیڈیل بنانا ہے صلاح الدین ایوبی کو بناؤ, جنہوں نے بتایا کہ اسلام کے لیے کس طرح کام کرنا چاہیے, جنہوں نے مسلمان کے دلوں سے بزدلی کو ختم کیا. اس صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.